اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن مجید پارہ نمبر 8۔ پچھلے پارے سے ملکہ صورت کی پہلی صورت کا آیت نمبر 111، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کافر معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ محض ہیلے بہانے کر رہے ہیں اور ایمان سے یہ دور رہیں گے۔ آیت نمبر 112 113 میں بتایا گیا ہے کہ شیاطین ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے خوشنما باتیں سجاتے ہیں اور اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 114-15 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ صرف معبود برحق نے ہی عادلانہ احکامات نازل فرمائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور یہ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 116-17 میں بتایا گیا کہ اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی، کیونکہ ہر دور میں انسانوں کی اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزن رہی ہے کہ اس راستے کی لذت فوری حاصل ہوتی ہے۔ اکثریت کو معیار بنا کر اس کی پیروی کی گئی تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جمہوریت کے بارے میں بھی یہی بنیادی سبب ہے کہ اس میں اللہ کی عطا کردہ شریعت کے بجائے عوام کی اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 118 تا 121 کے اندر بتایا گیا ہے کہ معیار حق شریعت ہے، موروثی تصورات نہیں ہیں کہ کوئی اگر پہلے خاندان کے اندر یا قبیلے کے اندر نیک عالم تھے، نیک لوگ تھے تو وہ اپنی ذات کی حد تک تھے، اور اب جو موجودہ لوگ ہیں ان کو اپنی آخرت اور عاقبت کی فکر خود کرنا ہوگی۔ آیت نمبر 122 کے اندر غفلت کی زندگی بسر کرنے والے کو مردہ قرار دیا گیا ہے یا مردے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آیت نمبر 122 23-24 کے اندر بستی کے سرداروں کو بستی کا مجرم قرار دیا گیا ہے کہ جب وہ اللہ کے احکامات بستی کے اندر نازل نہیں کریں گے تو ان کی سرداری کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 125-127 کے اندر کون گمراہی پر ہے کون اور ہدایت پر ہے، ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 128-129 کے اندر بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت ناکام ہوگی کیونکہ وہ غلط راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے۔ آیت نمبر 130-35 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ کسی کو ناحق عذاب نہیں دیں گے، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 136-140 کے اندر مشرک پنڈتوں کے من گھڑت فیصلوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو چیز ان کو بری لگتی ہے اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں اور جو چیز خود کو ٹھیک لگتی ہے اسے حلال قرار دے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 141-144 میں پھلوں اور جانوروں میں اللہ کی قدرت کے شاہکاروں کا بیان آیا ہے۔ آیت نمبر 145-47 میں ان چیزوں کا بتایا گیا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ نے مردار، بہتے ہوئے خون، خنزیر کے گوشت اور ہر اس کھانے کو حرام قرار دیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے گا۔ آیت نمبر 148-150 تین آیات میں مشرکین کی خوشنما لیکن دھوکہ دینے والی دلیل کا ذکر کیا گیا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو کیا وہ غلط دے؟ تو باپ دادا اگر غلط دے تو تم اس غلط پر کیوں عمل کرتے ہو؟ یہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 151-154 میں تورات کے احکامات کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 155-157 کے اندر نزول قرآن کا بتایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے اتمام حجت ہے، اسی پر عمل کرو گے تو کامیابی ملے گی ورنہ ناکامی کے راستے پر جا پڑو گے۔ آیت نمبر 158 کے اندر کہا گیا کہ اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لانا اور عمل نہ کرنا مفید نہیں ہے، یہ ناکامی کا سبب ہے۔ آیت 159 کے اندر بتایا گیا کہ دین کے حصے بکھرے کرنے والے یا دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کرنے والوں کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت نمبر 160 کے اندر بتایا گیا کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا اور رمضان کے اندر تو یہ اجر مزید بڑھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 161-63 میں صراط مستقیم کا وضاحت کی گئی۔ صراط مستقیم ایک خالص دین کا راستہ ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 164-65 میں بتایا گیا کہ رب حقیقی اللہ ہی ہے۔ اس کی یہاں پر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، پھر سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے جو تاریخ انسانی کے واقعات پر بیان کردہ صورت ہے اور حجم کے اعتبار سے طویل ترین مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر تاریخ انسانی کے تینوں ادوار یعنی ازل، ابد، آخرت اور درمیانی عرصہ جو دنیا کے اندر انسان گزار رہے ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت کے اندر پہلے 10 صورتوں میں
پہلی 10 آیات کے اندر سورہ مبارکہ کے مضامین کا اشاریہ دیا گیا ہے کہ ان صورتوں کی اس صورت کے اندر کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 11 تا 15 کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس جو کہ پہلے سورہ بقرہ آیت رکوع نمبر 4 کے اندر بیان کیا گیا تھا، وہ دوبارہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 11 تا 25 کے اندر قصہ آدم اور ابلیس ہے۔ آیت نمبر 26 تا 28 کے اندر 3 آیات میں لباس پہننے کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے جو صدر کو پوشیدہ کرے، باریک نہ ہو، چست نہ ہو، اسراف نہ ہو، اور بھی احکامات اس کے اندر بتائے گئے ہیں۔ آیت 29 کے اندر بتایا گیا کہ اللہ رب العزت زندگی کے تمام معاملات کے اندر عدل کا حکم دیتا ہے۔ آیت 31-32 کے اندر حلال اشیاء کو حرام سمجھ لینا زہد نہیں، جیسا کہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ آیت 33 کے اندر بے حیائی کو حرام قرار دیا گیا، چاہے وہ پوشیدہ ہو، چاہے وہ ظاہری ہو یا کسی بھی شکل کی ہو۔ آیت نمبر 34 کے اندر ہر فرد اور ہر قوم پر زوال آئے گا، مہلت عمل دی گئی ہے جس کے بعد زوال آنا لازمی ہے، جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کیا جائے۔ آیت 35 کے اندر اور 36 کے اندر بتایا گیا کہ جو وہی انبیاء کے ذریعے تم پر بھیجی گئی ہے اس پر عمل کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ آیت 37-39 کے اندر آخرت میں جن لوگوں پر برا انجام ہونا ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت 40-41 کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 44-45 کے اندر بتایا گیا کہ اہل جہنم اور اہل جنت کی کیا گفتگو ہوگی۔ پھر 50 اور 53 میں بھی یہی دوبارہ گفتگو مذکور ہوتی ہے۔ آیت نمبر 46-49 میں اصحاب اعراف کا تذکرہ آتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا گیا کہ حقیقی رب صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کہ اسی کی ذات ہی بڑی برکتوں والی ذات ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، عبادت کا حق بھی اسی کا ہی ہے۔ آیت نمبر 55-56 میں دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 57-58 کے اندر بارش کے اندر ہدایت کا سامان کیسے ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ بارش کس طرح پورے نظام کو دوبارہ ریوائیو کر دیتی ہے، وہ پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت 59-64 کے اندر قوم نوح کی داستان بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 65-72 کے اندر قوم عاد کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 73-79 میں قوم سمود حضرت صالح کی قوم کا تذکرہ آیا ہے۔ آیت نمبر 80-84 کے اندر حضرت لوط کی قوم لوط کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 85-93 کے اندر قوم شعیب کی داستان آئی ہے۔ یہ وہ تمام واقعات ہیں، یہ تمام اقوام ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا کہنا نہیں مانا، اللہ کے راستے پر نہیں آئے، اور پھر ان پر کس طرح اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ پورے کے پورے واقعات تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ کل اس سے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔